یقین واحد کشتی ہے جو ہر طوفان سے سلامتی سے لے کر نکل جاتی ہے۔ یہ واحد سہارا ہے جو بے سہارا نہیں ہونے دیتا۔ یقین کہ ہمارا رب ہماری مدد کے لیے موجود ہے۔ یقین کہ صرف وہی اختیار پہ اختیار رکھتا ہے۔ سمندر کی گہرائیوں کا علم کسے ہے؟ کون ذرے ذرے سے واقف حال ہے؟ دل کے جس کی دھڑکن تو کسی مشینی آلے سے گنی جا سکتی ہے، لیکن اس کی تکلیف کی پیمائش کا آلہ کہیں موجود نہیں۔ یہ تکلیف نہ کوئی عزیز جانتا ہے، نہ دل کا رفیق جانتا ہے تو دل کا خالق اور مالک کہ کس دل پر کیا گزر رہی ہے، کون کس تڑپ سے مانگ رہا ہے، کون سی مصیبت میں سسک رہا ہے، کسے صرف رب کی مدد بچا سکتی ہے۔ بہت اندھیری میں سمندر کی تہوں میں ایسی مخلوق ہے جسے انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا، اسے رب کی رحمت دیکھتی ہے، رزق دیتی ہے۔ دنیا کے میلے میں رات کے اندھیرے میں غم سے تڑپتی ہوئی روحوں کو کون دیکھتا ہے؟ صرف وہ جو ان روحوں کا مالک ہے۔ جو جانتا ہے وہی مدد کرتا ہے، جو سنتا ہے وہی جواب دیتا ہے، صرف وہی کارساز ہے، کیونکہ صرف وہی قریب ہے، اتنا قریب کہ ہم گمان نہیں کر سکتے۔ مضطرب لوگوں کی آہ بکا پر کائنات کا رب جواب دیتا ہے، میرے بندے میں قریب ہوں۔ کچھ چیزیں مال سے، کچھ اختیار سے اور کچھ کوشش سے ملتی ہیں، لیکن یہ یقین رکھیں کہ بے خوفی اللہ کی رسی مضبوطی سے تھامنے سے ملتی ہے۔ جو اللہ کو رازق مانے گا وہ بھوک کے خوف میں کیوں مبتلا ہوگا؟ اور اللہ نے اسی خوف سے بچانے کے لیے پہلے ہی کہہ دیا کہ شیطان بھوک کا خوف ڈالتا ہے، کیونکہ یہ سب سے زیادہ کارگر ہتھیار ہے۔ غربت کا خوف لوگوں کو بے حال کر دیتا ہے اور پھر ان پر غربت آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ آپ کے خوف کی وجہ سے۔ خوف نے ایسی انرجی پیدا کی کہ غربت کے اسباب بن گئے، جبکہ اس خوف کے ساتھ دعا کرنی چاہیے تھی کہ وہ اسباب ٹل جاتے، کشادگی کے اسباب پیدا ہوتے۔ اسی لیے وسوسوں اور اندیشوں سے بچانے کے لیے بار بار کہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک اس کی رسی کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے۔ پورے دل اور کامل ایمان کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کر لیں، ہر خوف کو باہر نکال کریں۔ جو اللہ کو دل سے دوست مانے گا وہ اپنے تنہا رہ جانے کے خوف میں کیوں گھرے گا؟ اللہ نے کہہ دیا کہ میں ہی تمہارا دوست ہوں۔ جب تک ہم اللہ کی ہر صفت پر غور و فکر کر کے اس پر کامل ایمان نہیں لے آئیں گے، ہم کسی نہ کسی خوف کا شکار ضرور رہیں گے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ دکھ سہتے سہتے ہی وہ مقام آ جاتا ہے جہاں ہم الفاظ سے خالی ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لفظ ہوتے نہیں، ہر حرف تک دسترس تو ہوتی ہے، لیکن ہم منہ سے کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم بے حس ہو گئے ہیں، ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، اور ہم بھی تمام وضاحتیں اور دلیلیں ترک کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو 7 آسمانوں کا مالک ہے نا، جو ان دونوں جہانوں کا خالق ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اور پھر جانتے ہو، زندگی کے اس مرحلے میں پہنچ کر انسان اپنے کردار کی اور سوچ کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں دیتا، بس چپ ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی چپ ہو جاتا ہے تو دلیل اور انصاف عرش سے اترتا ہے، اور پھر اس دلیل کو کوئی زوال نہیں ہوتا۔
انسان کا جب اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ اس سے لفظوں کو نہیں بلکہ اشاروں میں بات کرتا ہے، جو دنیا کبھی بھی نہیں سمجھ سکتی۔ کبھی اللہ کے فیصلوں پر سوال مت اٹھاؤ کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں۔ کبھی اس کی حکمتوں کو شک کی نگاہ سے نہ دیکھو، کیونکہ اس کی حکمتیں تمہاری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہیں اور تمہارے انتخاب سے کہیں زیادہ بہتر بھی۔ اور جب تم ایمان رکھتے ہو تو تم ان چیزوں پر بھی یقین رکھتے ہو جنہیں دوسرے نہیں دیکھ پاتے، جنہیں تم معجزے کہتے ہو، جنہیں تم اللہ کی مدد کہتے ہو۔ اور جب تم یہ گمان رکھتے ہو اور یہ یقین رکھتے ہو کہ اللہ تمہاری ان ذرائع سے مدد کرے گا جن سے کوئی واقف نہیں، یہاں تک کہ تم بھی نہیں، تو پھر واقعی معجزے وہاں سے ہوتے ہیں کہ انسانی عقل اور سوچ دنگ رہ جاتی ہے۔ پھر انسان کو اس کا یقین ہی اللہ تک پہنچاتا ہے، جس کے ایک اشارے پر چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جس کے ایک حکم پر سمندر 2 حصوں میں بٹ گیا۔ اس کے اختیارات کی نہ تم کو خبر ہے اور نہ ہی ذرہ برابر بھی علم۔ جب اللہ اپنے بندے کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے تو اپنے بندے کو بار بار توڑتا ہے، کبھی اس کی نامکمل خواہشات سے، کبھی معاشرے کی تلخیوں سے۔ انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ کہیں اس کو سکون میسر نہیں آتا، ادھر ادھر کی بھاگ دوڑ سے کچھ نہیں پاتا، تو پھر وہ مکمل ذات جو ہمیشہ سے ہے، جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جہاں اس قدر سکون ملتا ہے کہ اپنی تمام تر مشکلات بھول جاتا ہے۔ پھر کوئی خواہشات نامکمل نہیں رہتی، آہستہ آہستہ وقت بھی بالکل ٹھیک چلنے لگتا ہے۔ پھر جب کبھی انسان حقیقی راستہ بھولنے لگے تو اللہ پھر سے امتحان دکھاتا ہے، پھر وہ اللہ سے مدد کے لیے رجوع کرتا ہے، پھر وہ ذات اسے آسانی فراہم کرتی ہے۔ اسی طرح کے کئی امتحان سے گزر ہوتی ہے، لیکن اس ذات کی مدد ہمیشہ ساتھ رہتی ہے۔ اس مشکل گھڑی میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، عاجزی، انکساری، دوسروں کا احساس اور سب سے بڑھ کر صبر، کیونکہ کوئی بھی مشکل وقت کی جنگ صبر کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ اس لیے مشکل سے مشکل گھڑی میں صبر کی چوکھٹ پر رہیے۔ اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برے وقت نے بھی نہیں۔ اور پھر میں نے درد سے بھری راتوں میں اللہ کے سوا کسی کو اپنا ساتھی نہ پایا۔ رات کی خاموشی میں صرف ایک ہی آواز سنائی دیتی تھی، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن یہ دل سن کے بھی انسنا کر دیتا تھا۔ شاید کامل یقین نہیں تھا۔ کامل یقین ہوتا تو کبھی دل پریشان نہ ہوتا۔ جب دل اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے پھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ مجھے یقین ہے اپنے رب پر، لیکن وہ یقین پختہ نہیں ہوتا۔ ہم اپنی خواہش کو ترجیح دیتے ہیں، یہی کہتے ہیں بس کسی طرح یہ حاصل ہو جائے۔ حاصل اور لا حاصل کے چکر میں اللہ سے اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ اس کی آواز کو ہی نہیں سن پاتے۔ جب ایک بار اللہ پر چھوڑ دیا تو بس اس کے سپرد کر کے خود مطمئن ہو جانا چاہیے، پھر کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ اپنی خواہش کو پیچھے رکھ کر اللہ کا فیصلہ ماننے کے لیے دل کو راضی کرنا چاہیے۔ جب دل راضی ہو جائے تو پھر سب بدل جاتا ہے۔
فیصلہ ہماری سوچ اور خواہشات سے کہیں بڑھ کر دیتا ہے، اور تب دل بے ساختہ پکار اٹھتا ہے، بے شک میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں کو بدلنے پر، سوچ کو بدلنے پر، حالات کو بدلنے پر، نیز اس دنیا کی ہر ناممکن شے کو ممکن بنانے پر، بے شک میرا اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ ہم ایک دن میں کتنے گناہ کرتے ہیں، کچھ جانتے ہوئے اور کچھ انجانے میں۔ ہم کتنی نمازیں قضا کر دیتے ہیں موبائل کے پیچھے۔ ہم کتنی باقاعدگی سے قرآن پاک پڑھتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، انسانوں کا دل دکھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر جاتے ہیں، مگر پھر بھی وہ ہم سے بدلہ نہیں لیتا بلکہ معاف کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم، مجھے کوئی پرواہ نہیں چاہے تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، اور اگر تم مجھ سے معافی مانگو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اکثر ہم بھول جاتے ہیں اللہ کو، اس سے باتیں کرنا بھول جاتے ہیں، نماز چھوڑ دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور گناہ کر بیٹھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ اس کی محبت کے بنا انسان محض ایک وجود ہے، زندگی کے بغیر وجود جس میں اللہ کی محبت نہیں۔ ہم بھول جاتے ہیں اس کی رحمت کی چادر کو، مگر اللہ نہیں بھولتا، کہیں بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی حال میں، ہر لمحے وہ نہیں بھولتا۔ اس کو تمہارے گناہوں سے بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر ایک بار تم اس کی جانب لوٹ جاؤ تو آسمان کی اونچائی جتنے گناہ بھی لے کر اس کے پاس جاؤ نا، تو بس وہ آنسوؤں کے ایک قطرے سے معاف کر دیتا ہے، سب بھلا دیتا ہے، مگر محبت کرنا نہیں چھوڑتا۔ ایسی محبت کرتا ہے اللہ ہم سے۔ دل کا سکون پانے کے لیے دلوں کو سکون دینا لازمی ہے۔ جب تک دوسروں کے دل آپ کی وجہ سے بے سکون رہیں گے، آپ کو کبھی بھی حقیقی سکون نہیں مل سکتا۔ یاد رہے کہ دلوں میں رب بستا ہے، تو آپس میں اچھے اور نیک برتاؤ کریں کہ دوسروں کے دلوں اور دعاؤں میں آپ ہمیشہ زندہ رہیں، اور اپنا کردار اتنا مضبوط اور اپنا ظرف اتنا وسیع رکھیں کہ آپ کی ذات لوگوں کے لیے سکون اور خیر پہنچانے والی ہو، اور ان کے لیے آپ کا ساتھ باعث تقویت بنے۔ ایک بات یاد رکھو، تمہارا پہلا اور آخری سہارا صرف تمہارا رب ہے۔ وہ ہر حال اور ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہے۔ اس پر یقین رکھ کر تم بس چلتے جاؤ۔ لوگ تمہارے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں کھڑی کریں، تم سے حسد کریں، تم بس اپنے رب کو اپنے دل و دماغ میں موجود رکھو، بس اس پر یقین رکھو، سب اندھیرے ضرور ختم ہو جائیں گے۔ تمہارے حصے کے چراغ وہ رب کائنات لازمی روشن کرے گا۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، دعا اور یقین کے ساتھ چلتے جانا۔ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس میں انسان کی بہتری ہوتی ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ یہ محرومی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا چیز انسان کے حق میں بہترین ہے۔ اس لیے کبھی بھی زندگی میں ہمت مت ہاریں، بس اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ محرومی نہیں ہوتی، وہ حق میں بہتری ہوتی ہے، اور پھر اللہ چاہتا ہے تو بہترین عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کبھی بھی دوسرا دروازہ کھولے بغیر پہلا دروازہ بند نہیں کرتا۔
اللہ فرماتا ہے، ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار گزرے اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ زندگی کے بہت سارے اسباق میں سے ایک سبق یہ بھی سیکھا ہے کہ جب ہم اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں معاملہ، تو وہ رب ایسی ایسی جگہوں سے نوازتا ہے کہ انسان حیرت زدہ ہو کر سوچتا ہے کہ یا اللہ میرے صبر کا اتنا اچھا پھل۔ ہم لوگ یہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ جس نے برا کیا اس کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہمیں دنیا میں کیا کیا دے رہا ہے اس کے بدلے۔ اور جہاں تک بات ہے اگلے کے مکافات عمل کی، تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس کو کیسے اور کیا سبق دینا ہے۔ صرف ایک بار دل بڑا کر کے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ کر دیکھیں۔ جب کبھی تمہیں دنیا تنگ لگے تو بس سیدھا سجدے میں گر جاؤ۔ دعا لبوں پر نہ بھی آئے تو پریشان مت ہونا، بس رو دینا، اور اگر آنسو بھی نہ آئے تو خاموش بیٹھے رہنا، پر بیٹھے رہنا، کیونکہ وہ در ہے جہاں سے دھتکار نہیں ملتی۔ بس امید کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔ سب چھوڑ دیں تب بھی رب نہیں چھوڑتا۔ تم بھول بھی جاؤ مگر رب العالمین کبھی نہیں بھولتا۔ دیکھو تم اپنی پریشانی کی پوٹلیاں اپنے سامنے نہ رکھا کرو، انہیں خود زور لگا کر حل کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، بلکہ انہیں اللہ کے پاس لے جایا کرو اور کہو، اے اللہ، یہ بڑی مشکلات ہیں، یہ مجھ سے حل نہیں ہوتی، یہ میں تیرے حضور لائی ہوں، تو انہیں حل کر دے، اور پھر بے فکر ہو جاؤ، اللہ انہیں حل کر دے گا۔ بس ایمان اور یقین کامل ہونا چاہیے۔ کسی کے لیے نکاح اور اولاد کا ہونا مشکل بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے پردہ، کسی کے لیے نماز روزہ تکلیف دہ بنا کر آزمایا جاتا ہے، کسی کے لیے اولاد، کسی کے لیے بوڑھے بیمار ماں باپ آزمائش بنا دیے گئے ہیں، کسی کے لیے نفس اور شیطان کے وسوسات آزمائش ہیں، تو کسی کے لیے غربت اور بھوک آزمائش ہیں۔ یہ دنیا امتحان گاہ ہے اور ہم سب امتحان دینے آئے ہیں یہاں۔ پریشانیوں میں مدد صرف اللہ سے مانگا کریں۔ یہاں سب کی آزمائش الگ ہے، کسی سے اپنا موازنہ نہ کیا کریں۔ کوئی بھی شخص آپ کا کردار آپ سے بہتر ادا نہیں کر سکتا۔ تمہیں معلوم ہے تمہارا صبر تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے، ایسی طاقت جس میں اللہ تمہیں سنبھالے رکھتا ہے، گرنے نہیں دیتا۔ تمہارے دل میں آنے والے ہر خیال کا اللہ کو علم ہے، وہ جانتا ہے تم نے اپنے اندر کیا کیا چھپا رکھا ہے۔ تمہارا نمازوں میں یوں رونا اور آسمان کو یوں خاموشی سے دیکھنا، وہ ان سب سے واقف ہے۔ صبر اور یقین رکھو، جلد اللہ تم تک اپنی مدد بھیجے گا اور تم جان جاؤ گے۔ اللہ جب دعاؤں کا فوراً جواب نہیں دیتا تو وہ بار بار مانگی ہوئی دعائیں معجزے بن جاتی ہیں، اور پھر جب معجزے ہوتے ہیں تو پھر کچھ بھی ادھورا نہیں رہتا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ وہ الفتح ہے،
جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں وہ انہیں کھولنے والا ہے۔ یہ جو مشکلیں تمہیں بڑی لگ رہی ہیں نا، وہ ان کا حل کرنے والا ہے۔ اس دنیا میں وہ ہم پر اپنی رحمت اور ہدایت کے راستے بھی کھولنے والا ہے تاکہ اس کی حکمتوں کو ہم جان سکیں۔ بس تمہیں اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے گناہوں کے لیے توبہ کرنی ہے تاکہ تمہارے گناہ تمہارے رب کے فیصلوں کے درمیان حائل نہ ہوں۔ ہر حال میں بس اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اللہ کے آگے کیا گیا ایک سجدہ تمہارے ہر مسئلے کو سلجھا دے گا۔ جانتے ہو اللہ کے پیارے بندے کون ہوتے ہیں؟ وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے، اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھتے، ہر مشکل وقت میں صبر سے کام لیتے ہیں، صرف اللہ کو اپنا ہمدرد مانتے ہیں۔ وہ لوگوں کی باتوں سے دل چھوٹا نہیں کرتے، وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کا یقین کبھی نہیں ٹوٹتا اور نہ ہی کمزور ہوتا ہے۔ یہ لوگ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں اور کبھی بھی ناشکری نہیں کرتے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ قبول نہیں کرتا کیونکہ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ کے قریب پسندیدہ ہوتی ہیں، اس لیے ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ وقتی طور پر تمہارے دماغ سے نکال دیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں تمہارے ہی مقدر میں ہوتی ہیں، لیکن وہ تمہارے دل سے نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ ان دعاؤں کے لیے سجدہ کرنا اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ بس قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے نا، وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ بہترین کارساز ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا، وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا۔ بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہیں ساری کہ کس کو کب کہاں اور کیا دینا ہے۔ تو پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دن بھی، نصیب بھی اور دل بھی۔ وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا نہیں سیکھ لیتا۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں نہ دکھی۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ اور دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں،
اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے اور جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، کتنا کچھ کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ یہ تکلیف عارضی ہے، یہ غم بس کچھ وقت کا حصہ ہے۔ تمہیں ابھی ایسا لگے گا جیسے یہاں زندگی ختم ہو جائے گی، جیسے پھر کبھی مسکرا نہیں پاؤ گے، جیسے یہ غم عمر بھر روح کا حصہ رہے گا، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ ہاں، کچھ غم بھولتے نہیں ہیں، مگر وقت اور حالات ان غموں کے بدلے اتنی خوشیاں دے دیتے ہیں کہ انسان کو ماضی یاد تو آتا ہے مگر تکلیف نہیں ہوتی۔ یہی کائنات کی حقیقت ہے، یہی اللہ کی محبت ہے کہ وہ ہمارے حافظے میں بس پھر انہی چیزوں کو رکھتا ہے جن سے ہمیں تکلیف نہیں ملتی، یا جن کو یاد کر کے ہم غم میں مبتلا نہیں ہوتے۔ پھر اللہ ہمیں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ سکیں جن سے ہمیں بس تکلیف ملتی ہے، جو سوائے قرب کے کچھ بھی نہیں۔ وہ خیالات سے واقف ہے، وہ چاہے تو ہر سسکتا خیال دل سے نکال دے اور وہ چاہے تو تمہیں اسی خیال میں پھنسا دے۔ اللہ نے قرآن میں بڑے افسوس کے ساتھ فرمایا ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، یعنی اگر اسے کچھ نہ ملے تب بھی وہ شکوہ کرتا ہے، اور اگر اسے سب کچھ مل جائے تب بھی وہ اس کی قدر دانی نہیں کرتا۔ ہم بہت بد نصیب لوگ ہیں، ہم خوش ہونے کے لیے بڑے بڑے لمحوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اس دوران ہم خوشیوں کے کتنے چھوٹے چھوٹے لمحے گنوا دیتے ہیں، ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کتنا مشکل ہے یہ کام۔ کیا آپ کو وہ نعمتیں نہیں نظر آتی جو اللہ نے آپ کو آپ کی اوقات سے زیادہ دے رکھی ہیں؟ پتہ ہے نعمتیں پانا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان نعمتوں کو سنبھال کر رکھنا بڑا مشکل۔ تو آپ اپنی نعمتوں کو سنبھال لیں، آپ شکر کی عادت ڈال لیں۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لاتی ہے جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہوتی۔ معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں، سکون سے لے کر بے بسی تک کے سارے اختیارات صرف اللہ کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس مل نہیں سکتا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اگر 7 زمینوں اور 7 آسمانوں میں رہنے والی ہر شے ایڑی چوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور جس کو اللہ نے تمہارے لیے نہیں لکھا
اس کو دعا کے علاوہ کائنات کی کوئی بھی چیز تم تک نہیں لا سکتی۔ جیسے حالات بدلتے ہیں ویسے ہی مقدر بھی بدلتا ہے، لیکن ہر چیز کے ہونے کو ایک مقرر وقت درکار ہے۔ تمہیں پورا حق ہے ان خوابوں کے لیے لڑنے کا جن کی تدبیر تم نے دیکھی ہے، کیونکہ جب اللہ تمہارے دل میں کسی کا خیال پیدا کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ، اسے وہ چیز دینے پر آمادہ کرو، بار بار جھولی پھیلاؤ، بار بار اسے پکارو تاکہ اللہ کن فرما سکے اور تمہاری فرمائش پوری کر سکے۔ مانگنے کا حق اس نے تمہیں دیا ہے جب اس نے قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ دعا پہاڑوں کو بھی ان کی جگہ سے سرکا سکتی ہے، تو قبولیت کا شک تو بنتا ہی نہیں۔ اللہ نے مقدر لکھنے کا اختیار تمہیں دیا ہے کہ چاہو تو دعا کا تسلسل بڑھا لو اور چاہو تو مایوس بیٹھ جاؤ۔ مت بھولو کہ تمہارا کام صرف التجا کرنا ہے، تدبیریں تو اللہ خود نکالتا ہے۔ جب وہ کسی کام کے ہونے کا سوچ لیتا ہے تو وہ اس کام کے مکمل ہونے کا اشارہ کر دیتا ہے، بس پھر جو ممکن ہو اور جو ناممکن ہو سب ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے مایوس ہو کر جو دعا مانگنا چھوڑ دی ہے وہی تمہاری قبولیت کی دعا ہو۔ وہ چیز جو تمہیں شدت سے چاہیے وہ تمہیں تبھی ملے گی جب تم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرتے رہو گے۔ کیا پتہ تمہارے نصیب کے اس صفحے پر اللہ نے یہی لکھا ہو، تو اگر تم اس چیز کے لیے لڑنا ہی چھوڑ دو گے، دعا کے لیے جھولی پھیلانا ہی بند کر دو گے، تو وہ چیز کیسے تمہیں ملے گی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور دعا ہی وہ آخری اور اکلوتی کوشش ہے جس پہ اللہ خوش ہوتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اور دعا کی طاقت تو یہ ہے کہ اللہ اسے کبھی نہیں موڑتا، جو بہتر ہوتا ہے اس پر کن فرما دیتا ہے، اور جو بہتر نہیں ہوتا اسے ہمارے حق میں بہتر بنا دیتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ دگنی اجر کے لیے اپنے پاس رکھ لیتا ہے تاکہ آپ کے اعمال میں روز محشر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے اس سے پورا کر سکے۔ اللہ کسی بھی حال میں آپ کا برا نہیں سوچتا، اور ایک دن ان ساری دعاؤں کے تمہیں جواب مل جائیں گے جو تم اللہ سے رات کی اندھیری میں مانگا کرتی ہو، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے جو اللہ نے ہماری بہتری کے لیے ہی رکھا ہے۔ دعاؤں کی دیری سے اس وقت کبھی کبھار ہم اللہ سے مانگنا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ دینے میں دیری کر دیتا ہے، اور آپ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے اوقات کے بارے میں سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ یہ بھی بھول جاتے ہیں جس نے یہ برا وقت مقرر کیا ہے وہ اچھا وقت بھی تو لا سکتا ہے۔ ہمارے لیے ابھی کچھ اچھا نہیں ہے، لیکن کچھ دنوں یا سالوں کے بعد ہمارے لیے سب بہتر ہو جائے گا۔ اللہ نے برا اور اچھا وقت ہمارے لیے کہیں نہ کہیں بہتر لکھا ہے، اور اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ ہم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ اپنے پیارے مخلوق جس نے خود ہمیں بنایا ہے اسے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتا ہے؟ بس اللہ پر بھروسہ کرو اور صبر کرتے رہو۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے کسی کو بھی مایوس نہیں جانے دیتا، اور ہو سکتا ہے وہ وقت قریب ہی ہو اور وہ ناممکن ہونے والی چیزوں کو ممکن میں بدل دے۔ اللہ کے لیے بس ایک کن کی بات ہے،
کیونکہ جب اللہ اپنے بندے کی مدد کرنے پر آتا ہے تو بے شمار اور بے لوث عطا کرتا ہے۔